حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے پوچھا، بابا یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ چل دیے اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاگردوں کو چھوڑ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے آنے لگے اور آپ سے فرمانے لگے کہ مجھے معاف فرما دیں اور جو علم آپ کے پاس ہے وہ مجھے بھی سکھائیں۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، علم ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ خود کو کھونے سے ملتا ہے، کیونکہ ایک قطرہ بذات خود کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سمندر سے مل جاتا ہے تو سمندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ بس اس دن سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سارا دن آپ کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے رہتے تھے اور آپ کے مرید بن گئے اور رقص کرنے لگے اور لوگوں کو پڑھانے کے بجائے اپنے آپ میں کھو گئے، خدا کے عشق میں جبی کو ہم کر دیا۔ لیکن جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے وہ دن بعدن حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن بن بیٹھے کہ اس بابا نے پتہ نہیں کیا ہمارے استاد پر جادو کر دیا ہے کہ سارا دن یہ گھومتے رہتے ہیں، رقص کرتے رہتے ہیں، ہر چیز تبدیل کر دی، ہر چیز چھوڑ دی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی شان یوں بیان فرمایا کرتے تھے، اس دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ اسے کچھ نہیں آتا جو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو آتا ہے۔ پوری دنیا کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے سنایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، مجھے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین اور معرفت حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، لیکن آپ کے خاندان والے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کرنے لگے اور بغض رکھنے لگے، حسد کرنے لگے، تو آپ روم چھوڑ کر دمشق چل گئے اور ہمیشہ کی طرح وہاں پر بھی گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے اور لوگوں کی اصلاح کرنے لگے۔ لیکن یہاں پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ رو رو کر نڈھال ہو گئے، اپنے گھر والوں سے، اپنے شاگردوں سے لڑنے لگے کہ تم نے کیا کر دیا، اللہ کے اس ولی کو مجھ سے دور کر دیا جس کی وجہ سے مجھے میرا وجود ملا تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی بچے سے اس کی ماں الگ ہو گئی ہو، روتے رہتے تھے، پورا سال گزر گیا۔ کسی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر دی کہ دمشق میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا ہے، تو آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دمشق آ پہنچے اور منتیں کی کہ حضرت ہمیں خود سے الگ نہ کریں، مجھے آپ سے اور فیض سیکھنا ہے، آپ میرے لیے معرفت کی راہیں ہیں، میرے ہادی ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے استاد ہیں۔ بس بہت سی منتوں کے بعد آپ دوبارہ روم آ گئے اور ساتھ رہنے لگے، اور پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نہ مدرسہ نہ شاگرد کو علم، بس اپنی خودی میں کھو کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ معرفت کی راہ پر اکیلے چل پڑے۔ کچھ وقت تو ان لوگوں نے صبر کیا، لیکن پھر منافقین اٹھے، حاسدین اٹھے اور کہنے لگے، جب تک یہ ڈھونگی بابا رہے گا تب تک ہمارے استاد ہمیں علم نہیں دے گا، آؤ اس بابا کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے، تمہارے لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کسی میں ہمت نہیں کہ میرے استاد کو مار سکے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے،
بس جتنا آپ نے مجھ سے سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب اس فیض کو لفظوں کے سانچے میں ڈھال کر لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ کہہ کر جب سوئے اور دوبارہ اٹھے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ہر جگہ ڈھونڈا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی گھر کے باہر دیکھتے ہیں، کبھی پورا شہر ڈھونڈنے لگتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہاں گئے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ ڈھونڈنے لگے، رونے لگے، تڑپنے لگے، لیکن شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پھر کہیں نہ ملے۔ واپس دمشق گئے لیکن نہیں ملے۔ بس ایک رات مولانا رومی کو خواب میں ملے اور فرمانے لگے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس فیض کو لفظوں میں ڈھال کر لوگوں تک پہنچاؤ؟ ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ اس کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فیض اور معرفت کو لفظوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے لگے اور آپ کے عشق میں آپ کی عارضی قبر بنا لی۔ جب بھی یاد آتی آ کر آپ کی قبر کو سلام کرتے اور شاہ شمس وہاں سے کوچ کر کے امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے مبارک پر آ گئے اور فقیر بن کر زندگی گزارنے لگے۔ کبھی گاؤں، کبھی کسی شہر لوگوں کی اصلاح کے لیے جاتے اور واپس آ کر امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ بس ایک مرتبہ آپ امام موسیٰ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے روضے مبارک پر حاضری کے لیے بغداد شریف لے گئے تو بغداد کا بادشاہ راستے میں جا رہا تھا۔ سب نظریں جھکائے کھڑے تھے، صرف حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ باربط کھڑے اور اس بادشاہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو قید کروا کر محل بلایا اور توہین کی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ بہت توہین کے بعد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو محل سے نکال دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا بغداد کی طرف سے نجف کی طرف جانا تھا کہ اس بادشاہ کا بیٹا مر گیا۔ بیٹے کا مرنا تھا، لوگوں میں چرچا شروع ہو گیا کہ شاید اس فقیر کی بد دعا لگی ہے جس کو بادشاہ نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ بادشاہ کو جب غلطی کا احساس ہوا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، ڈھونڈو، جاؤ اس فقیر کو ڈھونڈو۔ کسی نے بتایا کہ ہم نے اس فقیر کو نجف اشرف میں دیکھا ہے، وہ روضہ امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سپاہی آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے ولی، ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں، وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کون بادشاہ؟ میرے بادشاہ صرف حضرت امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ آپ کی بد دعا سے مرا ہے، اس لیے وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جاؤ اپنے بادشاہ اور اس کے مرے ہوئے بیٹے کو میرے پاس حضرت امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر آؤ۔ بس وہ بادشاہ اپنے بیٹے کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا اور دست ادب جوڑ کر کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، مجھے معاف کر دیجئے، میں دولت کے نشے میں دھن تھا اور آپ کا دل دکھانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرا بیٹا لے لیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بادشاہ نے کہا، اے اللہ کے ولی، آپ صرف اتنی التجا کیجئے، اگر آپ کا دل دکھنے کے سبب میرا بیٹا مرا ہے تو وہ زندہ ہو جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے میرے اللہ، اگر اس بادشاہ کہلانے والے انسان کا بیٹا اس وجہ سے مر گیا ہے کہ اس نے تیرے بندے کا دل دکھایا ہے، تو میری دعا سے اس کے بیٹے کو زندہ کر دے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔
لوگ حیران رہ گئے کہ 2 دن سے مرا ہوا انسان کیسے زندہ ہو گیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اسے جلا وطن کر دو، اس کی کھال کھینچ ڈالو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ کر سب کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے معجزے کو جادو کہتے ہو؟ تم لوگوں کو میری کھال چاہیے، یہ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے سر کے بالوں کو پکڑا اور اپنی کھال اتار کر ان لوگوں کے سامنے پھینک دی اور وہاں سے ہندوستان کی طرف کوچ کر گئے۔ شہزادہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت زندہ ہوا تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میری زندگی شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا صدقہ ہے، آج کے بعد میں ان کا غلام بن کر رہوں گا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور وہ شہزادہ محمد دریائے چناب سے ہوتے ہوتے ملتان آ پہنچے۔ جسم پر کھال نہ ہونے کے سبب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان پہنچے تو آپ کو دیکھ کر لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے۔ کوئی آپ سے بات نہ کرتا تھا، نہ کوئی آپ کو کھانا دیتا تھا، لیکن آپ اپنے وجد میں اپنے خدا کے عشق میں رہا کرتے تھے۔ بالآخر اس شہزادہ محمد کو بہت سخت بھوک لگی اور کسی نے اللہ تعالیٰ کے نام پر گوشت کے چند ٹکڑے اس شہزادے کو دے دیے۔ وہ شہزادہ اس گوشت کو پکانے کے لیے پورے ملتان میں پھرتا رہا، اس کو کسی نے گوشت نہ پکا کر دیا۔ آخرکار لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، ایسا مارا کہ وہ خون سے لت پت حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر فریاد کرنے لگا کہ اللہ کے ولی، یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، ان کے دلوں میں غریبوں کا کوئی خیال نہیں، چلو یہاں سے چلیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی جھکی ہوئی نظر کو اٹھایا تو دیکھا ان کا مرید خون میں لت پت بھوک سے نڈھال فریاد کر رہا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، تجھے یہ گوشت کھانا ہے؟ تو شہزادے محمد نے کہا، اے اللہ کے ولی، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ بس اس شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ آپ نے اس کے ہاتھوں سے گوشت لیا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور سورج سے کہا، اے شمس، تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، یہ گوشت مجھے پکا کر دے کہ میرا مرید کھائے۔ بس آپ کا اتنا کہنا تھا کہ سورج کی تپش پڑنے لگی اور گوشت پکنا شروع ہو گیا۔ ملتان میں قیامت برپا ہو گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس تپش میں گوشت پکانے لگے۔ جب اس منظر کو ملتان کے لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے اور آ کر آپ کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے، اے اللہ کے ولی، ہم سے خطا ہوئی، دعا کیجیے کہ تپش کم ہو جائے، ورنہ ہم اس گرمی میں مر جائیں گے۔ آج کے بعد ہم کسی غریب کو کمتر نہیں سمجھیں گے۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج اس سورج کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہو، بروز حشر قیامت کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا احساس کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کمتر نہ جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ بس آپ نے دعا کی اور سورج کی گرمی کم ہوتی گئی۔ آپ کے جسم پر کھال نہ ہونے کے سبب آپ کا خون اتنا بہہ چکا تھا کہ آپ چند روز میں ہی دارالفنا سے دارالبقا کی جانب کوچ کر گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔